نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو و قلم بھی تیرے ہیں۔ اے نکیرین کیوں چھیڑتے ہو مجھے، حشر میں دیکھنا مرتبہ میرا، جب جنت پکارے گی آنے دو مصطفیٰ کا غلام آ گیا۔ محبت مصطفیٰ دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں کچھ خامی تو یوں سمجھو دین تمہارا سب کچھ نامکمل ہے۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب خدا نے بنایا ہی نہیں۔ ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صاحب لولاک سید الانبیاء رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشفقین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ شان ہے، جب آپ اٹھتے ہیں تو آسمان کو بلندیاں مل جاتی ہے، جب آپ بیٹھتے ہیں تو زمین کو وسعتیں مل جاتی ہے، جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے دندان مبارک کی روشنی سے ستارے بھی تابناکی سیکھتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب رات کی اندھیری ہوتی تھی، گھٹا ٹوپ تاریکیاں چھائی ہوئی ہوتی تھی، تب میں اس بند کمرے کے اندر بغیر لائٹ کے اللہ کے نبی کے چہرے انور کی روشنی سے سوئی کے اندر دھاگا پرو لیتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جب 14ویں رات کا چاند ہوا کرتا تھا، اپنے پرشباب پر ہوا کرتا تھا، تو کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے اقدس کی طرف دیکھتا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاند میں وہ کشش نہیں، وہ جاذبیت نہیں، وہ اٹریکٹیو سین نہیں، وہ حسن و جمال کا شہکار نہیں جو پیغمبر اعظم کے چہرے انور میں ہے۔ دوستو، ہمارے نبی کا یہ شان ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارت تو تنا داری۔ مانا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے حسن کا نصف حصہ دے دیا تھا، لیکن یوسف کو دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں کٹائی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اپنے سر ہی کٹوا دیے۔ کہاں کمپیئر کرتے ہو یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ تو دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے۔ آپ کی امی آمنہ ارشاد فرماتی ہے، جب آپ کی ولادت کا دن قریب آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی، پوری فضائیں معطر ہو گئی، پوری ہوائیں معطر ہو گئی، پورا محلہ خوشبو سے بھر گیا۔ آسمان اپنے ستاروں کے ساتھ اس طریقے سے جھک گیا تھا، ستارے ایسی مستیاں دکھا رہے تھے کہ جیسے وہ ستارے میرے آنگن میں ٹوٹ پڑیں گے۔ جب ولادت مصطفیٰ ہوتی ہے، جب آپ چھوٹے بچے ہیں، پنگوڑے میں سو رہے ہیں، تو آپ اپنی مستی سے انگلیاں ہاتھ ایسے گھماتے ہیں تو چاند ایسے بھاگتا ہے، اور جب آپ ہاتھ سے اشارہ ایسے کرتے ہیں تو چاند ایسے دوڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ کیسر و کسریٰ کے جو وہ بت خانے، وہ آتش فشاں جو کئی صدیوں سے جل رہے تھے، بت خانے پرشباب تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو وہ اوندے منہ گر گئے، وہ چراغاں بجھ گئے، وہ شرک کی دنیا کے اندر ایک کوہرام آ گیا کہ یہ کون سا شخص آیا دنیا کے اندر جو بت خانے اوندے پڑ گئے۔ ہمارے نبی کا تو یہ مقام ہے دوستو، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارت
تو تناداری۔ اقبال نے خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم بھی تیرے ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، یہ یونیورسل کیا ہے، یہ گلیکسیا کیا ہے، یہ بلیک ہول کیا ہے، یہ اسٹار کیا ہے، یہ نجوم کیا ہے، یہ شمس کیا ہے، یہ شجر کیا ہے، یہ حجر کیا ہے، یہ مکہ کیا ہے، یہ مدینہ کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر مصطفیٰ کا آپ نے دامن تھام لیا، نبی سے محبت کر لی تو ہم آپ کے ہو جائیں گے۔ وہ کریٹر، وہ خالق جس نے دنیا کی ہر چیز کو بنایا، چھوٹی کو اور بڑی کو، ساری دنیا کا کریٹر کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اگر نبی سے آپ نے وفا کی تو ہم تیرے ہیں۔ حدیث قدسی کے اندر ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر میں آپ کو نہیں پیدا کرتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا، میں آسمان کو پیدا نہیں کرتا، میں روح زمین کی کوئی چیز نہیں بناتا۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ شجر نہ حجر نہ نجوم نہ شمس نہ قمر، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نہیں ہوتے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ سید الانبیاء ہیں، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو ہمارے نبی کا یہ مقام ہے۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے ہیں تو آپ کے دندان مبارک کی روشنی سے ستارے بھی تابناکی سیکھتے ہیں۔ میرے نبی کا یہ حسن ہے، میرے نبی کا یہ مقام ہے۔ آپ انسانوں کے بھی سردار، جنات کی بھی سردار، فرشتوں کی بھی سردار، کیونکہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ دوستو میرے نبی کا یہ مقام ہے۔ دوستو اللہ کے نبی کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کریں، جتنی بھی تعریف کریں، یہ چھوٹا منہ، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا بساط ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم نبی کی تعریف اور اس کی سیرت کا حق ادا کر سکیں۔ بس ہم یہی کہیں گے بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر۔